السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے، غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے۔ ہوتی نہیں جو قوم حق بات پر یکجا، اس قوم کا حاکم ہی فقط اس کی سزا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج پورے ملک کے حالات آپ کی نظروں کے سامنے ہیں۔ پچھلے کئی برسوں سے اس ملک میں فرقہ پرستی کا جو ننگا ناچ ہو رہا ہے، اس کا نشانہ تو یہاں کا مسلمان، یہاں کا دلت، یہاں کا آدیواسی اس کا نشانے پر ہے۔ ہندوستان کی تاریخ میں پچھلے 10 برسوں سے جو ننگا ناچ ہندوستان کی سڑکوں پر ہو رہا ہے، ہندوستان کی عبادت گاہوں میں ہو رہا ہے، آپ خود دیکھ رہے ہیں، اسے محسوس کر رہے ہیں، اور ہم صبر پہ صبر کر رہے ہیں۔ آج ہندوستان کے حالات سے ہر ایک واقف ہے، چاہے وہ کسی جماعت کا یا کسی پارٹی کا سانسد ہو یا ودھائک ہو یا MLA ہو، لیکن ایمانداری سے بتاؤ ہندوستان کے مسلمانوں، آج اقلیتوں کی، دبے کچلوں کی، آج دلتوں کی، آج آدیواسیوں کی، اور خاص طور سے مسلمانوں کی اگر کوئی آواز ایوان پارلیمنٹ کے اندر صدن میں اٹھاتا ہے تو الحاج بارسٹر اسد الدین اویسی صاحب ہے۔ ظلم کس پر بھی ہو، آج اویسی صاحب یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا تعلق کس مذہب سے ہے، اس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں۔ آواز اٹھانا اس ملک میں اگر جرم ہے تو اویسی صاحب اس جرم کو بار بار کر رہے ہیں۔ بتائیے کہ ہندوستان میں موب لنچنگ پر کسی نے آواز اٹھائی تو اسد الدین اویسی صاحب نے اٹھائی۔ اس ملک میں دلتوں پر ظلم ہوا، اتیاچار ہوا، مہیلاؤں پر ننگا ناچ ہوا تو کون اس ملک میں آواز اٹھایا؟ تو بارسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے آواز اٹھائے۔ وہ آواز جو پچھڑوں کے لیے اٹھتی ہے، وہ آواز جو دلتوں اور آدیواسیوں کے لیے اٹھتی ہے، وہ آواز جو ملک کے سب سے بڑی اقلیت مسلمانوں کے لیے اٹھتی ہے، اس آواز کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس آواز کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو NRC کے نام پر کالا قانون بنایا گیا تو صدن میں آواز بے باک طریقے سے کھڑے رہ کر اس بل کو پھاڑا گیا۔ وہ آواز جب دلتوں اور مسلمانوں کو ننگا کر راستوں پہ گائے کے نام پر مارا گیا تو صدن میں کھڑے رہ کر بے باک طریقے سے آواز اٹھی۔ وہ آواز جو کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک مسلم مسائل پر آواز اٹھی، وہ آواز جب مسلم نیتاؤں کو، خواہ وہ کسی پارٹی کے ہو لیکن ان کو گولیوں سے بھون دیا گیا تو ان کے لیے صدن میں اٹھی۔ اس آواز کو آج ختم کرنے کے لیے، اس آواز کو دبانے کے لیے آج یہی حکومت وقت جو کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اویسی کی آواز کو ختم کر دیں گے، دبا دیں گے۔ یاد رکھو، ایک خراج بھی اگر اسد الدین اویسی صاحب کے جسم پر آئے گی تو یاد رکھو ہندوستان کی تاریخ کا سب سے سیاہ اور کالا دن ہوگا۔ اب ہم سے برداشت نہیں ہوگا۔ وہ اس لیے برداشت نہیں ہوگا کیونکہ آج ہندوستان میں ہمارے لیے کوئی آواز اٹھتی ہے تو بارسٹر اسد الدین اویسی صاحب ہے، مجلس اتحاد المسلمین ہے، اور ہمارے اوپر ہونے والی تکالیف کی عکاسی ہے، وہ ہمارے درد کی ترجمانی ہے، وہ ہمارے اوپر ہو رہے مظالم کی آواز ہے وہ۔ اور اگر آج اس آواز کو دبانے کی تم لوگ کوشش کرو گے تو یاد رکھو اس ملک کے اندر سب سے سیاہ اور کالا دن ہوگا جس دن یہ قدم فرقہ پرست اٹھائیں گے۔ حکومت وقت یاد رکھ لو، ایوان کی کرسیوں پر بیٹھنے والے یاد رکھ لو، دہلی کی گدی پر وراجمان ہونے والے بیٹھنے والوں یاد رکھو کہ اویسی صاحب کی جسم پر خراج بھی اگر آئے گی تو ہندوستان کی سڑکیں
اس بات کی گواہی دے گی کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی ایک قیادت تھی، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ اس قیادت کے جسم کو خروش آنے پر مسلمان خاموش نہیں بیٹھا، آج سڑکوں پر ہے۔ تم کیا سمجھ رہے ہو؟ ارے آج تک ہم نے خاموشی اختیار کی، آج تک ہم خاموش رہے کیونکہ ہماری قیادت نے ہم کو سمجھایا کہ صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو۔ لیکن اگر اسی قیادت کو تم ختم کرنے کی کوشش کرو گے، دھمکیاں دو گے، تو ہم نے چوڑیاں نہیں پہنی ہیں۔ یاد رکھو، مجلس اتحاد المسلمین ایک دائرے میں چلنا ہم کو اگر سکھاتی بھی ہے تو اس دائرے کو ہم توڑ بھی سکتے ہیں جب ہمارے قائدین کے اوپر حملہ ہوگا۔ دہلی کے اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والوں، کیا آسان سمجھ رہے ہو تم لوگ؟ ہم کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے تو یاد رکھو پھر کوئی نہیں بچے گا۔ اگر ہماری آواز ختم ہو جائے گی تو پھر کوئی آواز چیخنے چلانے کے قابل ہم بھی نہیں چھوڑیں گے۔ یاد رکھو اس بات کو، لگے گی آگ تو آئیں گے کئی گھر زد میں، یہاں پر صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ ارے آج ہماری تکالیف کی عکاسی کرنے والی آواز، ہماری شریعت میں مداخلت ہوتی ہے تو آواز اٹھتی ہے، ہم کو مارا اور پیٹا جاتا ہے تو وہ آواز چیختی ہے، چلاتی ہے، ہم کو ختم کرنے کی جو کوشش کی جاتی ہے تو بے باک طریقے سے صدن میں آواز گونجتی ہے۔ فرقہ پرستوں، آر ایس ایس کے زرخرید غلاموں، بی جے پی کے زرخرید غلاموں، اے فرقہ پرستوں، اور حکومت وقت سے بھی کہنا چاہتا ہوں، یہ آوارے کتے جو اپنی آوارگی کا اظہار کر رہے ہیں، ان آوارے کتوں کو سنبھالو۔ جو اویسی صاحب کو فون کر رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں، میسج کر رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، ارے ہم شہید ہونے کے لیے نہ کبھی سوچے تھے نہ سوچیں گے۔ ہم تو خوشی خوشی شہادت کو گلے لگائیں گے، لیکن یاد رکھو اگر ہم کو چھیڑو گے تو کسی کو ہم بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ہم کو چھیڑنا نہیں، ورنہ ہم کسی کو چھوڑیں گے نہیں۔ بہت صبر ہو گیا ہے، ہمارے صبر کا پیمانہ بھر گیا ہے۔ آج حکومت سن لے کہ اگر ہم کو، ہمارے قائدین کو، ہمارے قائدین کے جسم پر ایک خروش بھی اگر آ جائے گی تو ہم سے یہ برداشت نہیں ہوگا، اور ہندوستان کی سڑکیں یہ بتا دے گی کہ اگر آج کچھ ہوا ہے تو آوارہ کتوں کی وجہ سے ایک قیادت کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور اسی کا نتیجہ تھا۔ وہ کالا دن ہوگا ہندوستان کی تاریخ میں جس دن بارسا الدین اویسی صاحب کے جسم پر ایک خروش بھی آئے گی۔ وہ ہندوستان کی تاریخ کا سب سے سیاہ دن ہوگا، کیونکہ آج تک ہم نے بہت کچھ برداشت کیا۔ اس قیادت کو ختم کرنے والے سنو، اور میں ان سے بھی کہہ رہا ہوں، ان تمام سے کہہ رہا ہوں، مسلم رہنماؤں سے، کیا اعظم خان کے لیے آواز اٹھانا گناہ ہے؟ کیا اعظم خان کے گھر پر جا کر انہیں دلاسا دینا گناہ ہے؟ کہ راشٹروادی کے اس مسلم رہنما کے لیے آواز اٹھانا گناہ ہے؟ کیا عتیق احمد کے لیے آواز اٹھانا گناہ ہے؟ حالیہ دنوں میں مختار انصاری، مرحوم مختار انصاری صاحب کے گھر پر جا کر بارسا الدین اویسی صاحب نے انہیں پرسہ دیا، اور پرسہ دینے کے بعد سے فون چالو ہوتے ہیں۔ جیسے ہی پرسہ دیا اس کے بعد میں دوسرا نمبر اویسی کا، ارے وہ اور جماعتیں ہوں گی اور پارٹیاں ہوں گی کہ ان کے قائدین کو جیل میں ڈال رہے، گولی مار رہے، ان کا نہ لیڈر بول رہا، نہ ان کے لیڈروں میں وہ طاقت ہے، نہ گھروں پہ پہنچ رہے ہیں۔ لیکن مجلس اتحاد المسلمین روز اول سے مسلمانوں کے درد کو اپنا درد سمجھتی ہے، ان کے غموں کو اپنا غم سمجھتی ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہندوستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو تکلیف دی گئی، انہیں جیل میں ڈالا گیا، لیکن ان کے لیڈروں نے ان کے لیے نہیں بولا، نہ ان کے گھر پر گئے۔ لیکن بارسا الدین اویسی باوجود دوسری جماعت کے ہونے کے ان کے گھروں پر گئے،
انہیں تسلی دی، انہیں ہمت دی اور کہا کہ آپ کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ تو کیا یہی وجہ ہے کہ آج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو ختم کرنے کے لیے فون کال کیا جا رہا ہے، میسیجز کیے جا رہے ہیں؟ یاد رکھو، یہ جو آوارہ کتے بھونک رہے ہیں، حکومت ان کا انتظام کرے، ورنہ اگر اویسی صاحب کے خدا نہ خواستہ، ہزار بار خدا نہ خواستہ جسم پر ایک خروش بھی آئے گی تو ہندوستان کا مسلمان اس کو برداشت نہیں کرے گا۔ وہ اس لیے نہیں کرے گا کہ اب ہمارے پاس اس کے بعد نہ کوئی قیادت ہوگی، نہ کوئی آواز ہوگی۔ اور میں تم سے بھی مخاطب ہوں، ہندوستان کے مسلمانوں، اب ہم کو اپنی جواں مردی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ اب ہم کو بتانا ہوگا حکومتوں کو کہ تم آئے دن کسی نہ کسی کو نشانہ بنا رہے ہو، کوئی ان کے لیے ان کا لیڈر نہیں جاتا، لیکن الحمدللہ باوجود دوسری پارٹی اور دوسری جماعت کے ہونے کے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب گھر تک پہنچے، ان کی تکلیف میں ان کے ساتھ رہے، ان کے غم میں ان کا ساتھ دیے۔ ان کے پارٹی کا لیڈر نہیں پہنچا لیکن اویسی صاحب پہنچے۔ یہ گناہ ہے؟ لگے گی آگ تو آئیں گے کہیں گھر زد میں، یہاں پر صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ سوچ سمجھ کر اقدام اٹھاؤ اور پھر جوابی کارروائی کے لیے بھی تیار ہو جاؤ۔ ہم خاموش نہیں رہیں گے، جیسا سوال ہوگا ویسا ہی جواب ملے گا۔ بات چیت سے اگر سوال ہوگا تو بات چیت سے جواب ہوگا، دوسری طریقے سے سوال ملے گا تو دوسری طریقے سے جواب بھی دیا جائے گا۔ ہم خاموش نہیں بیٹھے ہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین مردوں کی جماعت کا نام ہے، ہم نے چوڑیاں نہیں پہنی ہیں۔ ہماری قیادت کو ختم کریں گے، ہم مٹ جائیں گے، کٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، لیکن تمہیں بھی باقی نہیں رکھیں گے۔ خدا حافظ، شکریہ۔